گی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ سابقہ کتابیں اگر دیکھیں تو جیسے اس زمانے کے نبی ایک قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، شعیب علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا گیا۔ یہ شرف ملا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو کہ آپ کو کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو کسی نسل کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ کو صرف عجم کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو رہتی دنیا اور قیامت تک تمام مخلوقات انس و جن کے لیے بھیجا گیا۔ تو اس لیے پہلی کتابوں کا خطاب بھی قوموں کی طرف ہوتا تھا کہ یا فلان، یا بنی اسرائیل، یا عاد، یا سمود، یا قوم مدین، لیکن جب قرآن آیا تو اس کا خطاب بھی عام آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ پورے عالم کی دعوت کے لیے آیا۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر آپ قرآن پہ غور کریں، اول سے لے کر آخر پہ غور کریں تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں مسئلہ الہ ہے، مسئلہ توحید ہے، قرآن میں مسئلہ نبوت اور رسالت ہے، قرآن میں مسئلہ معاد حشر اور نشر ہے، اور قرآن میں قصص الانبیاء والمرسلین ہے، اور قرآن میں وعد ہے، قرآن میں وعید ہے، قرآن میں انذار ہے، قرآن میں تبشیر ہے، قرآن میں تعزیر ہے، قرآن میں احکام ہیں، قرآن میں سیاست مدن ہے، قرآن پہ اقوام عالم کی اقتصادیات کا سبق ہے، اور قرآن مقدس جو ہے وہ پوری رہتی دنیا تک عالم کے امن کے لیے ایک دستور عالمی ہے جس کا آج تک نہ دنیا مقابلہ کر سکی ہے نہ قیامت تک مقابلہ کر سکے گی۔ تو یہ شرف بھی ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو ملا ہے، اور یہ قرآن مقدس کا کمال ہے، اور اس کے پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ جب بندہ میری کلام کو پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لا یکن لم یکن الف لام میم، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ تو کیا معنی؟ یعنی اتنے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملی اور 30 گناہ جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے نزل بہم السکینہ، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ آگے سایہ کر کے اس مجلس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ میں مجاہد آدمی ہوں اور پھر ہم غریبوں کا کیا ہوتا ہے، پرانے سے کوٹھے اور کمرے اور جھوپڑے ہوتے ہیں، وہاں میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میں تہجد کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا اور میرا ایک چھوٹا بچہ بھی سو رہا تھا۔ اب میں جوں قرآن پڑھنا شروع کرتا تو گھوڑا اپنے پاؤں مارنے شروع کر دیتا، ڈرنا شروع کر دیتا، پھر میں آہستہ کر دیتا قرآن پاک، لیکن پھر میرا جی چاہتا کہ میں قرآن کو زور سے پڑھوں، پھر میں قرآن پاک کو ذرا زور سے پڑھتا تو بس اب گھوڑے نے جناب پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح میں ڈرتا رہا کہ کہیں اس کا پاؤں میرے بچے کو نہ لگ جائے، مجھے سمجھ نہیں آئی، حالانکہ میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا جب تم قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کے فرشتے اتر رہے تھے اور گھوڑا ڈر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے۔ اسی طرح ایک روایت اسرائیلیہ میں آیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے بچے کو جب قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں بٹھایا گیا تو اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ روایت اسرائیلی ہے، اللہ جانتا ہے اس کے صدق اور قسم کے بارے میں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے باپ پر جو عذاب ہو رہا ہے قبر میں عذاب بند کر دو۔ فرشتوں نے کہا اللہ میاں وہ تو گناہگار ہے، عذاب کا مستحق ہے، پر میں اس کا بچہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہو تو مجھے عذاب کرتے ہوئے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پڑھنے کے انداز فرمائیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارک میں آیا کہ میرے آقا آمنہ کے لال
حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. آگے دیکھا تو صحابہ دو جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جماعت جو ہے وہ تو ذکر میں مشغول ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ قرآن کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما علی خیر، تم دونوں جماعتیں الحمدللہ خیر اور بہتری پہ ہو، تم بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہو. لیکن فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا چونکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے میں قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھوں گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے اس جماعت کو ترجیح عطا فرمائی جو قرآن پڑھنے والے تھے یا قرآن پڑھانے والے تھے. اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس میں آیا ہے، حالانکہ آپ اندازہ فرمائیں حضور کتنے رحمت للعالمین ہیں. آپ کے نعوذ باللہ پتھر آپ کے خلاف برسائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک میں خون کے ساتھ زخم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گیا. لیکن میرے آقا نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی بد دعا نہیں دی. لیکن اسی سے اندازہ فرمائے قرآن کہتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے آگے شکایت کریں گے کہ پروردگار عالم اس بندوں نے تیرے بندوں نے میرے قرآن کو تیرے کلام کو جو کتاب مجھ پہ اتری ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ قوم ایسی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دینے کے دو معنی ہیں، یاد رکھو. ایک قرآن کو چھوڑ دینے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا انکار کر دے، یعنی قرآن کو نہ مانے کافر ہو گیا. ایک قرآن کو چھوڑ دینے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو مانتا ہے، اللہ کی کلام بھی مانتا ہے، اللہ کی کتاب بھی مانتا ہے، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا تو گویا اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. جب حضور کا نام آئے تو آپ کے نام پہ درود شریف پڑھ لیا کریں تاکہ اس مبارک ختم قرآن پاک کی اس عظیم تقریب میں جو اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں نصیب فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد الحرام ہو اور ایک جمعہ پہ آپ نے سورۃ الناس کی تفسیر الحمدللہ سن لی، اور اس جمعہ پہ الحمدللہ آپ نے فضائل قرآن، چونکہ میں نے کل جب کتاب پڑھی تھی تو مفسر نے آخر میں ایک تمنا کی تھی کہ جو میں نے آخر میں تتمہ لکھا ہے کتاب والوں کو چاہیے کہ اس کو بھی پڑھیں، کیونکہ انہوں نے ایک اتنی بڑی خدمت کی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک دو دن ہم مفسر رحمت اللہ علیہ کے، تاکہ جو ثواب ان کو ملے گا ہم بھی اس میں حصے دار ہوں گے. کیونکہ قاعدہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کا علم جو چھوڑا ہوا ہے اس کے لیے قیامت تک ذریعہ بن جاتا ہے ثواب کا. تو اس لیے فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ من اللہ کا مصحفہ، آپ نے فرمایا جو آدمی قرآن کو اوپر اونچی جگہ پہ لٹکا دے، ولم یتعاہد ہو، نہ تو قرآن کو پڑھے اور نہ قرآن میں نظر ڈالے اور نہ قرآن پہ عمل کرے. آپ نے فرمایا جی ابھی یوم القیامت متعلقا بھی، قیامت والے دن وہ بندہ آئے گا اور وہ قرآن اس کے گلے میں ہوگا اور اس کو پکڑ کے قرآن اللہ کی دربار میں لائے گا اور کہے گا اقض بینی و بین ھذا، کہے گا پروردگار عالم میرے اور اس بندے کے درمیان میں فیصلہ کریں جس نے مجھے دنیا میں چھوڑ دیا تھا، کہ اس نے مجھے اونچی جگہ پہ لٹکا دیا، اس نے مجھے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، اس نے میری عزت صرف یہ کی کہ مجھے چوم لیا یا سینے سے لگا لیا، لیکن اس نے نہ تو کبھی قرآن پڑھا ہے، نہ اس نے قرآن میں تدبر کیا ہے اور نہ اس نے قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے عظمت حاصل کی، پہلے زمانے میں لوگوں نے دین اور دنیا کی فلاح حاصل کی. کیوں حاصل کی تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگایا تھا. حقیقی معنوں میں اس طرح سینوں سے نہیں لگایا تھا جیسے ہم چوم کے سینوں سے لگا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، انہوں نے قرآن پاک کو اپنا دستور حیات بنا لیا اور اللہ نے ان کو دین اور دنیا میں اتنی عظمتوں پہ پہنچایا کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور آخر کے اندر ہم مسلمان کیوں ذلیل ہوئے؟ کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا
کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر کہ ہم آج دنیا میں کیوں خوار ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے مساجد کے اندر رکھ دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے گھروں کے اندر سجا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے کاروبار کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ بعض مولوی قرآن بیچ کے روٹی کھاتا ہے، بعض مولوی قرآن کے احکام بدل کے اپنے عہدے حاصل کرتا ہے، بعض مولوی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے قرآن کے اندر تعویلات کر کے اور قرآن کے احکام میں تبدیلیاں پیدا کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں، اور جو بالکل چھوٹے بدقسمت قسم کے ملا لوگ ہیں وہ جب کوئی مر جائے تو قرآن کے ہیلے اور صدقے کر کے خیراتیں وصول کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ قرآن کو لکھ کے دھو دھو کے پلاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قیامت والے دن قرآن بھی اللہ کے دربار میں شکوہ کرے گا کہ میں اونچے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں یا مولا میں کبھی دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اسی لیے تو نے مجھے بھیجا تھا دنیا، اسی لیے تو نے اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل فرمایا تھا کہ کبھی کوئی اسے دھو کے پلا ڈالے اور کبھی کوئی صدقہ اور ہیلا اور اسکات کر ڈالے، اور کبھی قرآن کو چادروں پر رکھ کے اور نیچے سے بندوں کو گزار ڈالے، اور کبھی قرآن کا تعویذ بنا کے اس کو امام ضامن کے طور پہ باندھ ڈالے۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قرآن تو اس لیے آیا تھا اس کی تلاوت کی جائے، قرآن اس لیے آیا تھا اس کا علم حاصل کیا جائے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس سے اپنے دلوں کو مانج ڈالا جائے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ وہ ہم پہ حکومت کرے، قرآن اس لیے آیا تھا کہ وہ ہمارا ہر لحاظ سے آخری فیصلے کی کتاب ہو کہ جس کے بعد کوئی دنیا کی طاقت کسی اور طرف رجوع نہ کر سکے، کہ جیسے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب گورنر آئے مکہ کے ملنے کے لیے مدینہ منورہ، تو آپ نے فرمایا من والیت علی اہل مکہ، آپ نے فرمایا کہ تم نے مکے والوں پہ کس کو بات امیر گورنر بنایا ہے اپنا قائم مقام؟ تو اس نے کہا میں نے ابن حبزہ کو بنایا ہے۔ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ مکے والے اہل اللہ ہیں؟ مکے والے تو اہل اللہ ہیں جو اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، ان پر تم نے ایک ایسے آدمی کو بنا دیا ہے، وہ تو غلام ہے، وہ تو بالکل موالی میں سے ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ موالی میں سے ہے، لیکن حضرت عمر وہ قرآن کا بڑا عالم ہے، وہ قرآن کا بڑا حافظ ہے اور قرآن کے بڑے سمجھنے والا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے فبکا امیر المؤمنین عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ، میرے پاک نبی نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن سے بعض قوموں کو، چھوٹی قوموں کو اونچا کر دے گا اور بعض اونچوں کو ذلت اور کار مذلت میں ڈال دے گا۔ اسی طرح جیسے قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے بہت لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے اور بہت لوگ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کلام اور ایسی کتاب اور ایسا مقام حضور پاک کو عطا فرمایا کہ جس کا مقابلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا اور نہ جس کے بعد قیامت تک کوئی کلام آئے گا۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے بھی آخر کے اندر فضیلت قرآن کے بارے میں کچھ روایات مبارک نقل فرمائی ہیں۔ تو فرمایا اس قرآن کو ایک لقب یہ بھی ملا، کیا ہے؟ کتاب مہیمن علیہ، ایک لقب یہ بھی ملا مصدقا لما بین یدیہ۔ مہیمن کا معنی ہے حفاظت کرنے والا، مہیمن کا معنی ہے رقیب اور محافظ، مہیمن کا معنی ہے امین، اور مہیمن کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ اور اسی طرح قرآن میں مصدقا لما بین یدیہ، ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آپ سے پہلی کتابیں گزری ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کی صحیح باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو اس کے اندر تحریف ہے اس کو علیحدہ کر دینے والی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو وصیت کرتا ہوں، میں اپنی امت کو نصیحت کرتا ہوں، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور ان کو سینوں سے لگا لیا اور ان پر تم عمل کرتے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟
فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے قرآن کو اور محمد مدنی کی سنت کو. فرمایا یعنی اللہ کے قرآن کو اور میری سنت کو اگر تم نے پکڑ لیا، اگر تم نے ان کو سینوں سے لگا لیا، اگر تم نے ان پر محافظت کر لی، تو فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، کہ قیامت تک پھر تم گمراہی میں نہیں پڑو گے. شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جاؤ. اسی لیے حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو آدمی قرآن پڑھ کے بھلا دے وہ سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اسی طریقے سے آتا ہے، حالانکہ اندازہ فرمائیں کہ میرے اللہ نے قرآن، میرے مدنی کو قرآن پڑھانے والے تو خود میرے رب ہیں، اور آپ کے سینے میں جمانے والا بھی میرا رب ہے، اور ساتھ یہ بھی وعدہ ہے سنقرئک فلا تنسى، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں. ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم خود کوئی آیت بھلانا چاہیں تو پھر ہم تو قادر ہیں، ہم چاہیں تو آپ کو بھلا دیں، ورنہ ایسا قرآن پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. لیکن اس کے باوجود حضور پاک قرآن مبارک پڑھتے. رمضان مبارک میں باقاعدہ جبریل امین اترتے اور آ کے دور کرتے، جیسے ہمارے ہاں حافظ دور کرتے ہیں نا جی، ایک حافظ نے پڑھا ایک نے سنا، پھر اس نے پڑھا اور اس نے سنا. اسی طرح جبرائیل پڑھتے اور میرے مدنی سن رہے ہیں، اور حضور پڑھ رہے ہیں اور جبرائیل سن رہے ہیں. اسی طرح یعنی دور فرماتے رمضان المبارک کے مہینوں میں. اور وہ پیغمبر عالم جس سے وعدہ ہے کہ قرآن تم سے بھلایا نہیں جائے گا، اسی لیے آپ نے فرمایا، حضور نے یاد رکھو کہ قرآن سینوں سے اتنا جلدی نکل جاتا ہے. آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا شد تفصی من الابل، کہ جیسے تم اونٹ کے پاؤں سے رسہ نکال لو اور اس کو جنگل میں کھڑا کر دو تو تھوڑی دیر میں وہ جنگل پھلانگتے کہیں پہنچ جائے گا. پر میں اگر تم قرآن کو نہیں پڑھا کرو گے، اگر قرآن کی تم حفاظت نہیں کرو گے تو قرآن بھی سینوں سے اسی طرح نکل جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مقدس ہے اور یہ قرآن پاک ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 قراتوں کے ساتھ پڑھنے کی اپنے پاک پیغمبر کو اجازت عطا فرمائی ہے، تو مفسر رحمت اللہ علیہ اسی کے لیے حدیث مبارک نازل فرما رہے ہیں. اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں انزل القرآن جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا فی لیلۃ القدر، اللہ پاک نے لیلۃ القدر والی رات پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا. ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا اسناد صحیح. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس حدیث صحیح کے اندر آیا کہ اللہ نے آسمان دنیا پہ قرآن اتارا، اور پھر قرآن 20 سال میں اترا حضرت محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے میرے مدنی کی پیدائش کہاں ہوئی، حضور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ. اور میرے مدنی پاک کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. خدا کی قدرت شان دیکھیں نا، اللہ پاک کی عظمت دیکھیں. اچھا تو سب سے پہلے قرآن نازل کہاں ہوا؟ ہاں جی، قرآن کی ابتدا بھی مکے سے، اور انتہا کہاں ہوئی؟ مدینے میں. جیسے یعنی نبوت کی ابتدا جو تھی وہ بھی مکے سے ہوئی اور انتہا کہاں جا کے ہوئی؟ مدینے میں. اسی طرح قرآن پاک کے نزول کا بھی کہ سب سے پہلی آیت اتری تو اس وقت حضور پاک غار حرا میں جبل نور کے اوپر تشریف فرماتے ہیں. اللہ کے قرآن کی ابتدا مکے سے ہوئی اور انتہا جا کے مدینے منورہ میں ہوئی. تو اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتنی مدت میں اترا، تو یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ 20 سالوں میں اترا. لیکن یہ روایت مبارک بھی صحیح ہے کہ 23 سالوں میں اترا. 23 سالوں میں اترا. تو اب 20 اور 23 میں تو بڑا فرق ہے، 3 سال کا فرق ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یوں کرتے تھے کہ قصور جو ہے نا وہ نہیں گنتے تھے. جیسے مثلا آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہو یا لینا ہو تو آپ کہتے ہیں جی 1,10,500 چھوڑو جی، بس 1,10,000 راؤنڈ فگر کہہ لو، بس 5,600 200 400 اس کا کیا گننا ہے، بس ٹھیک ہے جی آپ نے 1,10,000 ہی سمجھو دینا ہے. تو آگے جو 576 اور 77 اور 80 اور 90 وہ جو تھے وہ نہیں گنے جاتے. تو بعد عرب میں یہ عادت تھی کہ موٹی بات گن لیتے تھے کہ جی 20 سال
اور وہ جو اوپر مدت تھی تھوڑی تھوڑی اس کو نہیں گنتے تھے، اس لیے چھوڑ دیتے۔ جیسے بعض لوگوں نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک کی عمر جو ہے 65 سال ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا علماء نے کہ 63 سال ہے۔ وجہ کیا تھی کہ پیدائش بھی ربیع الاول میں اور وفات بھی ربیع الاول میں، تو پہلے 2 سال جنہوں نے نہیں گنے تو باقی کتنے بچے 63 سال، اور جنہوں نے ربیع الاول کو بھی پورا سال گنا اور آخری ربیع الاول کو بھی پورا سال گنا انہوں نے کہا 65 سال۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس جو ہے یہ اتارا۔ تو بہرحال یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ وہ 20 سال میں اتارا گیا یا 30 سال پہ اتارا گیا، اور اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَسْتَحِبُّ وجه مناسبت هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدأ بنزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام كما أنه في زمن شريف وهو شهر رمضان فاجتمله شرف الزمان والمكان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا شرف دیکھو کہ اترا جس مکان پہ وہ کیا ہے، مکہ بلد الحرام، یعنی سب سے عزت والا شہر اور عزت والا مکان، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بھی عزت والا، جس مقام پہ اترا وہ مقام بھی عزت والا، اور جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی شان والا، اور جو فرشتہ لایا وہ فرشتہ بھی شان والا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں جب اس میں اتنی عظمتیں ہو جائیں تو تم بھی اس قرآن کی شان کو سمجھو۔ ایسے فرماتے ہیں وَلِهَذَا يَسْتَحِبُّ إِكْثَارَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِي شَهْرِ رَمْضَانَ لِأَنَّهُ ابْتَدَأَ بِنُزُولِهِ وَلِهَذَا كَانَ جبريل عليه السلام يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة من شهر رمضان، فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا۔ اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو پڑھے، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کو زیادہ کر دے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور اسی لیے مفسر فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں آتے تھے اور حضور پاک پہ آ کے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اور جو آخری رمضان ہے میرے پاک نبی کی زندگی مبارک کا، جس میں میرا مدنی پاک کی وفات مبارک ہوئی ہے، اس مہینے رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ قرآن دہرایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظمت بخشی، اتنا شرف بخشا۔ اچھا پھر یاد رکھیں، پھر قرآن کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ مکی کہلایا اور ایک حصہ مدنی کہلایا، یعنی جو ہجرت سے پہلے قرآن اترا ہے وہ صورتیں مکی کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد قرآن اترا ہے وہ صورتیں جو ہے مدنی کہلائیں گی۔ اور اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ نے یعنی ایک واضح بات ہو گئی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی نبی عثمان قال انبئت ان جبریل علیہ السلام اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ام سلمہ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قالت هذا دهيا فلما قام قال والله ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل او كما قال۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جبریل علیہ السلام جو ہے حضور پہ جب نازل ہوتے تو آپ دہیا کلبی صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، بی بی ام سلمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں نے یہی سمجھا کہ دہیا کلبی ہیں، لیکن جب حضور نے خطبہ دیا، آپ جب ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا نزل جبریل مجھ پہ ابھی جبریل آئے تھے، تو پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ جبریل ہے۔ دہیا کلبی بھی حضور کے صحابی تھے اور بڑے جمال والے صحابی تھے اور بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ بعض روایات میں ان کے احوال زندگی میں آتا ہے کہ وہ اپنے چہرے مبارک پہ کپڑا ڈال لیتے تھے کوئی عورت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی اللہ نے ان کو اتنا حسن اور جمال دیا تھا، وہ خود پردہ کر کے چلتے تھے تاکہ کسی عورت کو نظر پڑے اور بلا وجہ اس کے دل میں کوئی خطرات پیدا نہ ہو جائے۔ تو حضرت جبریل بھی دہیا کلبی کی شکل میں آ جاتے تھے۔ اسی طرح بعض آثار میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے دہیا کلبی کی شکل میں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، انہوں نے سمجھا کہ دہیا ہے،
اور دہیا جب آتے تھے تو حضرت حسن حسین کے لیے کوئی کھجور لے آئے, کوئی میٹھی چیز لے آئے, تو حضرت حسن حسین آئے دوڑے ہوئے اور جبریل کو پکڑ لیا کہ کھجور لے آؤ. تو اب ان کے پاس کھجور وجور تو تھی نہیں, وہ تو آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے تھے. تو حضور نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو, اللہ کے بندے کیا سمجھ رہے, دہیا نہیں ہے, یہ تو جبریل ہے. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جو سفیر ہیں بین یدی اللہ عز وجل, اللہ کے درمیان اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر کے درمیان میں, اس لیے قرآن فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آیا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثله وابن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحاه الله الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ. حضور پاک نے فرمایا پہلے جتنے پیغمبر آئے جو کچھ ان پہ اللہ نے اتارا اسی کے مطابق لوگ ایمان میں آئے. اللہ نے جو مجھ پہ وحی بھیجی ہے, یعنی جو مجھے عظیم کتاب عطا فرمائی ہے قرآن, فرمایا اس سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت میں میرے ماننے والے تمام نبیوں کے ماننے والوں سے بھی زیادہ ہوں گے, یعنی میری امت جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور سب امتوں سے افضل ہوگی. تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کے پڑھنے پر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حادثے کی وجہ سے میں کنکریاں خود نہ مار سکا جب مینا میں تھا میں, تو میں نے اپنے خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال میں نے اپنی کنکریاں کسی دوسرے ساتھی کو دی اور وکیل بنا کے اس نے ماری. ٹھیک ہے, آدمی اگر معذور ہو جائے, بیمار ہو جائے یا ایسے حادثات ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا وکیل بنا دے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا کنکریاں جا کے مار دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات کا خیال کیا کریں, جس کو وکیل بنائیں اس کو بھی مسئلے کی سمجھ ہو کہ وہ پہلے اپنی کنکریاں مار کے پھر ان کی طرف سے کنکریاں مارے, اور پھر جب کنکریاں مارے تو ایک ایک کر کے مارے, یونی کے ساتھ ایک دفعہ پھینک دے. اگر 7 کو ایک دفعہ پھینکا جائے تو پھر ایک کنکری شمار ہوتی ہے, وہ 7 شمار نہیں ہوتی. اس لیے ان کو بھی سمجھا دیا کریں. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا پڑھنا اسی طرح جیسے مؤکدہ پڑھتے ہو ویسے غیر مؤکدہ پڑھ. مانا یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ تاکید آئی ہے, اس کے بارے میں ذرا کم تاکید آئی ہے, بس یوں سمجھ لیں, ورنہ پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو ہر سنت کے پڑھنے کا طریقہ ہے. ہمارے ہاں جو بینکوں میں نفع نقصان کے کھاتے ہیں, اگر اس میں ہم اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں, دیکھو جی گزارش یہ ہے کہ یہ سود جو ہے نا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اس کے کھانے والے پر بھی لعنت, لینے والے پر بھی لعنت, دینے والے پر بھی لعنت, لکھنے والے پر بھی لعنت, لکھوانے والے پر بھی لعنت, گواہی دینے والے پر بھی لعنت. اور اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنی ہو وہ سودی کاروبار کرے. تو اس لیے یہ مسئلہ ہے بڑا سخت. بہرحال اللہ کے کعبے میں بیٹھ کر آپ کے ملک میں جو نفع نقصان کا کھاتا ہے میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں. فرق اتنا ہے کہ اندر وہی شراب ہے, اوپر نام شراب الصالحین ہے بس, ورنہ بالکل وہی سودی کاروبار ہے, صرف نام بدل دیا. جیسے وسکی کے اوپر آپ لکھ دیں شرابن طہورا تو اب وہ حلال تو نہیں ہو جائے گی نا, وہ اندر تو وہی بلا ہے, وہ حرام رہے گی. اس لیے نفع نقصان کے کھاتے کا معنی یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہو ہمارا پیسہ کہاں لگا ہے اور اس میں کتنا مزاربت ہوئی ہے. کہ اسلام نے 3 راستے بتائے ہیں, نظام مزاربت, نظام مشارکت, نظام مرابحہ. ان 3 کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ سب تقریباً غلط ہیں. آپ کے ملک میں صرف نام ہے کہ یہ اسلامی کھاتا ہے اور یہ غیر اسلامی کھاتا ہے. جیسے طلاق نکاح کا بھی تو آپ کے پاس اسلامی قانون ہے, اسلامی آئلی قوانین, کہ خاوند جب طلاق دے اپنی بیوی کے ساتھ چیئرمین کو بھی طلاق دے, وہ بھی تو اسلامی بیوی اس کی ہے, طلاق چیئرمین دے گا. کیا جی جب تک یونین کونسل فیصلہ نہ کرے طلاق مؤثر نہیں ہوتی. خدا کے بندے طلاق منہ سے نکلی مؤثر ہو گئی, وہ تو گولی ہے, نکلی اور لگ گئی, اور کون ہے پھر اس کو روکنے والا ہے اس کے فیصلے کرنے. ہاں قاعدہ یہ تھا کہ کوئی طلاق دینا چاہتا ہے وہ طلاق نہ دے, پہلے چیئرمین یونین کونسل کو کہتا کہ جی ہمارے جھگڑے ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طلاق ہو جائے, آپ ہمارے لیے ثالثی مقرر کرا کے سلو کروائیں. وہ سلو کروا دیتا, طلاق نہ ہوتی. اور اگر سلو نہ ہوتی وہ کہتا بھی سلو نہیں ہو سکتی, بس اب طلاق دو اور جان چھوڑو, پھر طلاق ہو جاتی. تب تو بات تھی, یہ نہیں کہ طلاق پہلے دے دے اور سلو بعد میں ہو.
یعنی یہ تو وہی ہو گیا جیسے آدمی استنجا پہلے کر لے اور پیشاب بعد میں کرے. بہرحال میں اس کھاتے پہ مطمئن نہیں ہوں، سیدھی بات ہے. باقی وہاں کے علماء سے پوچھے، زیادہ ان کو پتا ہوگا. میں تو دور رہنے والا آدمی ہوں، میں تو سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں نا، جو میں نے اخباروں میں پڑھا یا جو میں نے دوستوں سے سنا، میں مطمئن نہیں. باقی وہاں کے علماء سے پوچھیں، زیادہ بہتر ہے. ہمارے ملک میں جو میلاد النبی منایا جاتا ہے، آپ کے ملک میں بھائی کیا نہیں منایا جاتا؟ آپ کے ملک میں ماشاءاللہ سب کچھ منایا جاتا ہے. میلاد منایا جاتا ہے، تیجا منایا جاتا ہے، دسواں منایا جاتا ہے، اور شریف بنایا جاتا ہے، کل شریف بنایا جاتا ہے، قوالی شریف بنائی جاتی ہے، 12ویں شریف بنائی جاتی ہے، 27ویں شریف بنائی جاتی ہے، معراج شریف بنائی جاتی ہے، 11ویں شریف بنائی جاتی ہے، کھیر شریف بنائی. کیا نہیں منایا جاتا؟ آپ کے ہاں تو ہے یہی دین کہا ہے. صرف اللہ کا قرآن اور حدیث نہیں، باقی سب آپ کے پاس ہے. باقی ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہے، صرف اللہ کا قرآن اور حدیث نہیں ہے، سنت محمد مصطفیٰ نہیں ہے. باقی سارے مسئلے آپ کے پاس ہیں، چادریں آپ کے پاس ہیں، پنجے آپ کے پاس ہیں، حضرت حسین کے گھوڑے آپ کے پاس ہیں، تازیے اور دلدل آپ کے پاس ہیں، طولیں اور سیجیں آپ کے پاس ہیں، مہندیاں آپ کے پاس ہیں، علی اصغر علی اکبر کی شادی کے جوڑے آپ کے پاس ہیں. سارا کچھ چرا کے تو آپ لے گئے. کہیں حضور پاک کی پگڑی مبارک آپ کے پاس ہے، بال مبارک آپ کے پاس ہیں، بہشتی دروازے آپ کے پاس ہیں، جنت کی کھڑکیاں آپ کے پاس ہیں. مکے مدینے میں بولا ہے کہیں جنت کی کھڑکی؟ کعبہ شریف میں جو 4 دفعہ گزر جاؤ کوئی گارنٹی ہے جنت کی؟ لیکن بابا فرید شکر گنج کے دروازے سے گزر جاؤ تو وہاں تو گارنٹی ہے، مہر لگ جاتی. خدا کے بندے دعا کرو اللہ ہدایت. اللہ کے کعبے میں ہو دعا کرو اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حضور کی سچی محبت دے اور ان بدعات سے بچائے. یہ سیدھے میرے بھائی اگر یہ چیزیں دین ہوتی نا، یاد رکھو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بناتا، سب سے پہلے حضرت عمر عثمان علی بناتا، سب سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا اور اہل بیت رسول بناتے. اگر یہ دین ہوتا جتنا دین ان کو عزیز تھا اتنا ہم کو عزیز نہیں ہے. اگر یہ حضور کی محبت کی علامت تھی تو سب سے پہلے بلال بناتا، ابی ہریرہ بناتا، صحابہ بناتے، اہل بیت بناتے. یہ بدعات ہیں. 600 سال بعد ایک بادشاہ پہ وقت آ گیا مشکل، اس نے ایک طریقہ نکالا لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کہ میں بڑا عاشق ہوں حضور کا. اس نے یہ ایک راستہ نکالا، آج وہ دنیا میں دین بن گیا ہے. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی محبت عطا فرمائے. اچھا جی، میرے ابا فوت ہو گئے، عمرہ کیا، میں نے کینچی سے بال کٹوانے بھول گیا، دوسرے دن گھر آیا کاٹے. تو بہرحال اگر ایک دن گزر گیا آپ کو بکری دم پڑ گئی، دم دینا ضروری ہے. جب اللہ توفیق دے تو آپ دم دے دیں. اگر دم کے پیسے نہ ہوں تو 3 روزے رکھ لیں. میں مکے میں کام کرنے کے لیے آیا، میرے ویزا تھا کام کا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تم نہیں بچ سکتے. وہ کہتے ہیں کام کے لیے آؤ یا نام کے لیے آؤ، آ تو کعبے میں رہے ہو نا. وہ کہتے ہیں اس گھر کی عزت کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر احرام کے آؤ ہی نہیں، چاہے کام کے لیے آؤ، چاہے نام کے لیے آؤ، چاہے کسی چیز کے لیے آؤ. باقی امام فرماتے ہیں کہ عبادت کی نیت ہو تو ٹھیک ہے، اگر کاروبار کی نیت تھی تو اس پہ جرمانہ نہیں ہے. تو اگر تم حنفی ہو تو عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. جی، میرے دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے تو فوت ہو گیا، صدوہ ہوا تو کوئی حرج نہیں، شیطانی خیال اللہ معاف فرما دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں